بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایم ڈی کوئز اینڈ نالج میں خوش آمدید۔ سوال ہے، رجب کے مہینے کو عربی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ جواب ہے، رجب کو رجب المرجب کہا جاتا ہے، جو عزت اور حرمت والے مہینے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ سوال ہے، رجب کے مہینے کا اسلامی سال میں کون سا نمبر ہے؟ جواب ہے، رجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ سوال ہے، رجب کا مہینہ کن مہینوں میں شامل ہے؟ جواب ہے، رجب ان 4 حرمت والے مہینوں میں شامل ہے جن کا ذکر قرآن پاک میں ہوا ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 36۔ سوال ہے، حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ جواب ہے، حرمت والے مہینے یہ ہیں: محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ سوال ہے کہ رجب میں جنگ کرنا منع ہے؟ جواب ہے، جی ہاں، حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا منع ہے اور ان مہینوں کو امن کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ سوال ہے، رجب کے مہینے میں کون سا مشہور واقعہ پیش آیا؟ جواب ہے، رجب کی 27ویں جھپ کو واقعہ معراج پیش آیا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ سوال ہے، واقعہ معراج میں کیا خاص بات تھی؟ جواب ہے، واقعہ معراج میں 5 نمازیں فرض کی گئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا۔ سوال ہے، رجب کے مہینے میں دعا کی کیا اہمیت ہے؟ جواب ہے، یہ مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے اور اللہ کی رحمت خاص طور پر نازل ہوتی ہے۔ سوال ہے، رجب کے مہینے کی کون سی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر پڑھا کرتے تھے؟ جواب ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان والغنار رمضان، حدیث نمبر 738۔ سوال ہے کہ رجب کے روزے رکھنا مسنون ہے؟ جواب ہے، جی ہاں، نفل عبادت کے طور پر رجب میں روزے رکھنا مستحب ہے۔ سوال ہے، رجب کے پہلے جمعے کو کیا خاص اہمیت دی جاتی ہے؟ جواب ہے، رجب کے پہلے جمعے کو لیلۃ الرغائب کہا جاتا ہے، جس میں نفل عبادات کی ترغیب دی گئی ہے۔ سوال ہے کہ لیلۃ الرغائب کی کوئی خاص عبادت ہے؟ جواب ہے، لیلۃ الرغائب میں کوئی خاص عبادت ثابت نہیں، مگر نفل نماز، ذکر اور دعا کرنا مستحب ہے۔ سوال ہے کہ رجب کے مہینے میں عمرہ کرنا افضل ہے؟ جواب ہے، رجب میں عمرہ کرنا جائز ہے، مگر کسی خاص فضیلت کا ذکر حدیث میں نہیں ملتا۔ سوال ہے، جاہلیت کے زمانے میں رجب کو کیا مقام تھا؟ جواب ہے، جاہلیت میں بھی رجب کو حرمت والا مہینہ سمجھا جاتا تھا اور لوگ اس مہینے میں جنگ و جدل روک دیتے تھے۔ سوال ہے کہ رجب میں قربانی کرنے کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ جواب ہے، رجب میں قربانی کا کوئی خاص حکم یا فضیلت نہیں ہے۔ سوال ہے کہ رجب کے مہینے میں گناہ زیادہ سنگین ہوتے ہیں؟ جواب ہے، جی ہاں، حرمت والے مہینوں میں کیے گئے گناہوں کی شدت زیادہ ہوتی ہے۔ سوال ہے، رجب کے مہینے کو اللہ کے نزدیک کیوں اہمیت دی گئی ہے؟ جواب ہے، یہ مہینہ نیکیوں کا ذریعہ اور برائیوں سے بچنے کی تربیت کا مہینہ ہے۔ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجب کے مہینے کو کیسے بیان کیا؟ جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ سوال ہے، رجب کے کون سے دن روزہ رکھنا افضل ہے؟ جواب ہے، رجب کے کسی بھی دن روزہ رکھنا نیکی ہے، مگر خاص دن کی تعیین نہیں کی گئی۔ سوال ہے کہ رجب میں صدقہ و خیرات کی کوئی خاص اہمیت ہے؟
جواب رجب میں صدقہ و خیرات کرنا عام دنوں کی طرح مستحب ہے۔ سوال رجب کے مہینے میں کون سے ذکر کو زیادہ پڑھنا چاہیے؟ جواب سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سوال واقعہ معراج کس نبی کے لیے خاص ہے؟ جواب واقعہ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ سوال ہے کہ رجب کے مہینے میں نفل نمازوں کی تعداد بڑھانی چاہیے؟ جواب جی ہاں، نفل عبادات کو بڑھانا مستحب ہے تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو۔ سوال رجب کا مہینہ رمضان کی تیاری کے لیے کیسے اہم ہے؟ جواب رجب نیکیوں اور عبادات کا آغاز کرنے کا مہینہ ہے تاکہ رمضان کے لیے تیاری ہو سکے۔ سوال رجب کے روزوں کے بارے میں کون سی حدیث مشہور ہے؟ جواب حدیث ہے، جس نے رجب کے ایک دن کا روزہ رکھا اللہ اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتا ہے۔ سوال رجب کے مہینے کا مقصد کیا ہے؟ جواب رجب کا مقصد انسان کو نیکیوں کی طرف راغب کرنا اور برائیوں سے دور رکھنا۔ سوال رجب کے مہینے میں کون سے فرشتے زیادہ مصروف رہتے ہیں؟ جواب فرشتے نیک اعمال لکھنے اور دعاؤں کو قبول کرنے میں زیادہ مصروف رہتے ہیں۔ سوال ہے کہ رجب میں حج کی تیاری شروع کی جاتی ہے؟ جواب جی ہاں، بعض لوگ رجب سے حج کی تیاری کا آغاز کرتے ہیں۔ سوال ہے کہ رجب کے مہینے کو بدعت کے ساتھ منانا جائز ہے؟ جواب بدعت کے ساتھ کسی بھی مہینے کو منانا جائز نہیں، صرف سنت کے مطابق عبادت کرنی چاہیے۔ سوال ہے کہ رجب میں کسی خاص وظیفے کا حکم ہے؟ جواب رجب میں عمومی دعائیں اور استغفار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ سوال ہے کہ رجب کے مہینے میں شیطان زیادہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ جواب جی ہاں، شیطان ہر وقت انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش میں رہتا ہے، مگر حرمت والے مہینوں میں گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ سوال ہے کہ رجب میں فرض نمازوں کے علاوہ کچھ پڑھنا چاہیے؟ جواب فرض نمازوں کے بعد نوافل، ذکر اور دعائیں پڑھنا افضل ہے۔ سوال ہے کہ واقعہ معراج صرف روحانی تھا یا جسمانی بھی؟ جواب واقعہ معراج روحانی اور جسمانی دونوں تھا۔ سوال رجب کے مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کیوں بڑھانی چاہیے؟ جواب رجب قرآن کے پیغام کو سمجھنے اور دل کو نرم کرنے کا مہینہ ہے۔ سوال رجب کے پہلے دن کیا خاص دعا مانگنی چاہیے؟ جواب رجب کے پہلے دن اللہ سے مغفرت اور برکت کی دعا مانگنی چاہیے۔ سوال ہے کہ رجب کے مہینے میں گناہوں کی معافی طلب کی جا سکتی ہے؟ جواب جی ہاں، یہ مہینہ گناہوں کی معافی اور توبہ کے لیے بہترین ہے۔ سوال رجب کے مہینے میں کون سے اعمال زیادہ کیے جائیں؟ جواب نماز، روزہ، صدقہ، تلاوت اور ذکر۔ سوال رجب کے مہینے کو کون سا درخت کہا جاتا ہے؟ جواب نیکیوں کا درخت کہا جاتا ہے جو رمضان کے پھل کا سبب بنتا ہے۔ سوال ہے کہ رجب میں اللہ کی رحمت زیادہ نازل ہوتی ہے؟ جواب جی ہاں، حرمت والے مہینوں میں اللہ کی رحمت زیادہ ہوتی ہے۔ سوال رجب کے مہینے کو اسلام میں کیا حیثیت حاصل ہے؟ جواب یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے جس میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔
سوال رجب کے مہینے کو اسلام میں کیوں اہمیت دی گئی ہے؟ جواب رجب ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر قرآن مجید سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 میں کیا گیا ہے۔ ان مہینوں میں جنگ اور لڑائی منع ہے اور یہ عبادات اور نیکیوں کا مہینہ ہے۔ سوال رجب کے مہینے میں کثرت سے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا رجب، شعبان اور رمضان کے مہینوں میں کثرت سے پڑھتے تھے۔ اللہم بارک لنا فی رجبی و شعبانی والغنار رمضان، حدیث نمبر 738۔ رجب کا مہینہ نیکیوں کی فصل بونے اور گناہوں سے بچنے کا بہترین موقع ہے۔ آئیے اس رجب کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال میں گزاریں۔ رجب ہمیں اپنی زندگی کو درست سمت میں لے جانے کا سبق دیتا ہے۔ رجب ہمیں رمضان کی تیاری کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اس کو ضائع نہ کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تب تک اپنا، اپنے گھر والوں کا، سب کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ شکریہ۔